نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید البرہان الرشید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ سیدی یا حبیب اللہ بلند آواز سے درود پاک پڑھی گئی۔ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ جو میرے پیر بھائی یاران طریقت ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس محفل پاک میں آ کر شریک ہو جائیں، بیٹھیں۔ ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد جانشین حضرت خطیب الاسلام وارث مسند آل و مہار شریف آپ کا بیان ہوگا، تو تمام ساتھیوں سے، تمام پیر بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ انتہائی سکون اور اطمینان کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ، آپ کی روح بھی یہاں ہو اور آپ کا جسم بھی یہاں ہو، آپ بیٹھیں تاکہ آپ اس عرص پاک انوار و تجلیات سے مستفید ہو سکیں۔ حضرات گرامی، آج ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ 23 مارچ ہے اور حضرت خواجہ سید محمد امین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا عرص پاک اور مشائخ آل و مہار شریف کا عرص پاک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ ماہ شعبان کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ آخری عشرے کے انوار و تجلیات اور عرص پاک کے انوار و تجلیات اپنے پورے جوبن پر ہیں، اور ہم دونوں انوار و تجلیات حاصل کر رہے ہیں، اور یہ جو نشست ہے زور کے بعد سے لے کر اثر تک، یہ تربیتی نشست ہوتی ہے۔ اس میں اپنے پیر بھائیوں کو سبق دیے جاتے ہیں، سبق سنائے جاتے ہیں۔ جو پیر بھائی سبق بھول چکے ہیں ان کو دوبارہ سال کے بعد 23 مارچ کے عرس میں وہ یاد دہانی کرائی جاتی ہے، اور اپنے دلوں کو مصفہ اور مزکہ کیا جاتا ہے۔ ان مشائخ کی توجہات سے ہم اپنے آپ کو، ہم اپنے قلوب کو، اپنے اذہان کو طیب اور پاکیزہ کرتے ہیں۔ یہ سالانہ عرص پاک کی جو نشست ہوتی ہے، یہ کوئی عام روایتی نشست نہیں ہوتی، روایتی پروگرام نہیں ہوتا۔ اس میں پیر بھائیوں کے ذہنی اور قلبی تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور خاص کر یہ جو وقت ہے یہ بگڑا مقدر بنانے کے دن ہیں، یہ ذرے کو اختر بنانے کے دن ہیں، یہ قطرے کو گوہر بنانے کے دن ہیں، یہ روٹھے ہوئے رب کو منانے کے دن ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عرص پاک میں آئے ہیں یہ جو اللہ کے نیک بندے، اولیاء، مشائخ، اصحاب قبور، اصحاب عرس، جن کا ہم عرس منا رہے ہیں، ان کے درمیان اور ہمارے درمیان فرق کیا ہے؟ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب کو منا لیا ہے، اپنے رب کو منا لیا ہے، اور ہم ان کی بارگاہ میں آ کر ان کے صدقے میں اپنے رب کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ
انتہائی بنیادی 2 3 4 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی تربیت کے حوالے سے، کیونکہ شعبان کا آخری عشرہ اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور حضرت امام ربانی، قندیل نورانی، رمز حقانی، سر یزدانی، سبحان اللہ آیت من آیات ربانی، سبحان اللہ جن کا فیض اس آستانے سے ہر خاص و عام حاصل کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح سورج کے طلوع سے قبل، سورج نکلنے سے پہلے ایک سپیدہ سحر، ایک سفیدی نمودار ہوتی ہے، حالانکہ سورج اس وقت طلوع نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے ہی سفیدی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، روشنی پھیل جاتی ہے، اس کے بعد پھر سورج طلوع ہوتا ہے۔ اسی طرح جب نصف شعبان گزرتی ہے، آخری اس ماہ کے دن آتے ہیں، تو رمضان المبارک کے انوار التجلیات، اس کی یمن و برکات، اس کی حسنات طلوع ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ رمضان کی برکتیں وہ طلوع ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر جب آخری دن آتے ہیں تو پھر آخری ایام میں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے رمضان آ گیا ہے۔ اور اس کی حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کی برکتیں کیا ہیں، ماہ رمضان کی جو مہینہ آ رہا ہے اس کی برکتیں کیا ہیں، اور باقی سال کے مہینوں اور اس ایک مہینے کا تناسب کیا ہے، برکات کا، حسنات کا، یمن کا، کہ جس طرح ایک قطرہ اور ایک سمندر کی آپس میں نسبت ہے نا، باقی 11 ماہ ایک قطرے کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ایک ماہ رمضان کا جو ہے اس کی حیثیت سمندر کی مانند ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ۔ یہ آنے والے جو ایام ہیں، آنے والا جو مہینہ ہے، اس کی برکات اور یمن ہیں، اس کی حسنات ہیں، جو اللہ رب العزت نے اپنے ان بندوں کے صدقے میں، اپنے محبوب کے صدقے میں یہ ماہ رمضان ہمیں عطا کیا ہے۔ یہ کیونکہ یہ مہینہ آ رہا ہے، اور اکثر ہم ساتھی بیماری کا بہانہ بنا کر، شوگر کا بہانہ بنا کر اور دیگر بہانے بنا کر یہ روزے کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اس روزے پر ہم کاربند نہیں ہوتے۔ ماہ رمضان کا روزہ، حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کوئی شخص اگر ساری عمر روزے رکھے، نفلی ساری عمر روزے رکھے، اور اس کے مقابلے میں ماہ رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کا چھوڑ دے، تو ساری عمر کے روزے اسے کوئی نفع نہیں دے سکتے جو ماہ رمضان کے ایک روزے کا نفع ہے۔ جس طرح آپ فرماتے ہیں کوئی زکوٰۃ کا 1 روپیہ وہ روک لے، زکوٰۃ کا 1 روپیہ روک لے، وہ ادا نہ کرے، اور اس کے عوض میں بدلے میں اگر کوئی لاکھوں کروڑوں روپیہ انسان وہ صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، تو وہ زکوٰۃ کے 1 روپے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ ماہ رمضان جو آ رہا ہے اس کی برکتیں کیا ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کے امتیوں کو، اپنے بندوں کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے، نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور جس پر ایک بار اللہ رب العزت نظر رحمت فرما دے اس پر نارے جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ اور پھر یہ ساری چیزیں ہمیں اس آستانہ عالیہ سے مل رہی ہیں۔ آج جو ماہ رمضان کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی، اور جو ہم ارادہ کریں گے انشاءاللہ ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے اور عبادت کرنے کا، وہ اسی آستانے کی تعلیم ہوگی انشاءاللہ، اور ارادہ لے کر، عزم مصمم لے کر ہم یہاں سے اٹھیں گے۔ یہ ماہ رمضان کے دنوں کی قیمت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ہر ماہ رمضان کے دن کے بدلے میں 10 لاکھ محبوب کے امتیوں کو بخشش دیتا ہے، نجات دیتا ہے، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے 10 لاکھ افراد وہ بخشے جاتے ہیں ہر ایک دن کے بدلے میں۔ اور پھر اس ماہ مبارک میں ایک ایسی رات آتی ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ وہ رات کیسی رات ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے جو صرف فقط ماہ رمضان کے اندر آتی ہے، اور پھر
ماہ رمضان کی آخری جو رات آتی ہے اس کے اندر کتنی بخشش کی جاتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی بخشش پورے ماہ رمضان کے اندر ہوتی ہے اتنی بخشش ماہ رمضان کی آخری رات کے اندر کر دی جاتی ہے۔ یہ وہ دن ہیں۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ان کا قول گرامی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اگر محبوب کی امت کی بخشش نہ چاہتا، اپنے محبوب کی امت کو بخشنا نہ چاہتا تو اس امت کو ماہ رمضان عطا ہی نہ کرتا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اللہ رب العزت ارادہ فرما چکا ہے محبوب کی امت کو بخشنے کا، اور اس کی رحمت بہانے ڈھونڈ رہی ہے۔ رحمت حق بہانہ می جویت، بہانہ می جویت، وہ بہانے تلاش کرتی ہے اپنے محبوب کی امتیوں کی بخشش کے لیے۔ کبھی ماہ شعبان دیا جاتا ہے، کبھی ماہ رمضان دیا جاتا ہے، کبھی قرآن دیا جاتا ہے، اور کبھی عرس عالم ہار دیا جاتا ہے۔ ساری چیزیں جو عطا ہو رہی ہیں یہ ہماری بخشش کے سامان کیے جا رہے ہیں۔ اور پھر کتنا بد نصیب ہے وہ انسان جن کو ساری چیزیں ملیں اور اس کے باوجود وہ اپنی بخشش کا سامان نہ کر سکے۔ ماہ رمضان کے روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، لکھ دیے گئے ہیں۔ کتب علیکم لکھ دیے گئے ہیں، جس طرح ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، جس طرح نماز فرض کر دی گئی ہے اسی طرح روزے بھی تم پر فرض کر دیے گئے ہیں۔ اور پھر آگے محبوب کی امت کے ساتھ محبت کا کیا انداز ہے اللہ رب العزت کا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ میں نے بھوک جو تمہیں دی ہے، روزے تمہیں کھانے پینے سے منع کیا ہے، یہ صرف تمہیں دیا ہے، روزے تمہیں دیے ہیں، نہیں، تم سے جو قبل امتیں ہوئی ہیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ صرف تم پر ہی روزے فرض نہیں ہوئے بلکہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض ہوئے۔ اور ان روزوں کی فرضیت کا سبب کیا ہے؟ کیوں تمہیں روزے دیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ یہ ہے کہ صبح سحری سے لے کر شام تک کھانے پینے سے اور جماع سے رک جانے کا نام یہ روزہ ہے۔ الامساک عن الاکل والشرب والجماع، کھانے پینے اور جماع سے صبح سے لے کر وقت معین سے لے کر شام تک رک جانے کا نام روزہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ روزے ایمان والوں پر فرض کیے ہیں۔ حضرت امام ابن جوزی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو روزے کا مہینہ ہے، سیام کا مہینہ ہے، ماہ رمضان ہے، اس کی مثال دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے 12 بیٹے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان 12 بیٹوں میں ایک بھی یوسف کا ثانی کوئی نہیں تھا۔ واہ واہ، بے شک، کیا بات۔ یوسف علیہ السلام جو اللہ کے نبی پیغمبر ہیں، جو اپنے حسن کی وجہ سے معروف ہیں، جانے پہچانے جاتے ہیں، وہ 11 جو بھائی ہیں وہ یوسف کے ثانی نہیں ہیں، اور ان 11 بھائیوں کے گناہ جو ہیں وہ ایک بھائی کی وجہ سے معاف کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح 11 ماہ کے گناہ جو ہیں وہ ایک مہینے کی وجہ سے وہ سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے، اور روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علم ناو کے بانی بھی ہیں، امام بھی ہیں علم ناو کے۔ علم ناو کا آغاز جو ہے، یہ صرف ناو جو ہمارے علماء اپنے مدارس کے اندر پڑھتے ہیں، گرامر کا آغاز کرتے ہیں،
یہ اس فن کے، اس علم کے امام جو ہیں وہ حضرت مولا علی ہیں، اور ویسے بھی آپ باب مدینہ العلم ہیں۔ جی کیا بات۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حرف ندا جو یہاں استعمال کیا ہے وہ 3 طرح کا حرف ندا ہے، یعنی کہ یا کا جو اے بولا جاتا ہے نا، اے فلان، تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو جو خطاب کیا یا ایھا الذین آمنو، اس میں 3 طرح کا خطاب ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں 3 طرح کا خطاب ہے، 3 چیزوں کو خطاب ہے، یا ایو اور ہا، یہ 3 حرف ندا ہیں۔ ایک خطاب ہے انسان کے بدن کو، ایک خطاب ہے انسان کے بدن کو، ایک خطاب ہے اللہ رب العزت کا انسان کی روح کو، مومن کی روح کو، اور ایک خطاب ہے اللہ رب العزت کا مومن کے قلب کو، دل کو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے، اے مومن کے جسم تجھ پر بھی روزہ فرض ہے، اے مومن کی روح تجھ پر بھی روزہ فرض ہے، اور اے مومن کے قلب تجھ پر بھی روزہ فرض ہے، اور روزے کی جزا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی جزا ہے۔ تو اب جسم کی جزا کیا ہے؟ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کا اجر ملتا ہے، جزا ملتی ہے، تو جسم کی جزا کیا ہے؟ جسم کی جزا وہ شام کو عند الافطار ہمارے پاس طرح طرح کے کھانے رکھ دیے جاتے ہیں، مشروبات رکھ دیے جاتے ہیں جو عام دنوں میں ہمیں میسر نہیں آتے۔ یہ جسم کے روزے کا اجر ملتا ہے کہ عام دنوں میں ہمیں وہ کھانے نہیں ملتے، لیکن جب ماہ رمضان آتا ہے تو غریب سے غریب بھی وہ مشروبات لیتا ہے، طرح طرح کے کھانے لیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت محبوب کے امتی روزے دار جو ہے اس کے جسم کو جزا دیتا ہے، اور وہ جزا کیا ہے؟ وہ کھانے کی صورت میں ہے۔ اور پھر مومن کے روح کو روزے کا حکم دیا گیا ہے کہ مومن کی روح وہ بھی روزہ رکھے۔ تو اب روح کے لیے کیا جزا ہے؟ روح کے لیے جزا یہ ہے کہ اس کو اللہ رب العزت کا قرب عطا کیا جاتا ہے، جسم کو خوراک دی جاتی ہے اور روح کو قرب دیا جاتا ہے۔ اور جو قلب کا روزہ ہے اس کی جزا کیا ہے؟ اس قلب کا روزہ رکھنے والے کی جزا یہ ہے کہ اسے ذات کا مشاہدہ دیا جاتا ہے، دیدار دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ جسم روزہ رکھتا ہے تو اس کو خوراک دی جاتی ہے، روح روزہ رکھتی ہے تو اس کو اللہ رب العزت اپنا قرب دیتا ہے، اور اس کا قلب جو روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت اس قلب کو اپنا دیدار عطا فرماتا ہے۔ یہ ماہ رمضان کے روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں۔ یہ روزے فرض ہوئے ہیں تحویل قبلہ کے بعد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو دوسرے سال میں 2 ہجری میں 2 چیزیں مسلمانوں کو ملی۔ ایک تحویل قبلہ ہے، پہلے مسلمان وہ بیت المقدس کی طرف جو ہمارا قبلہ اول ہے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور 2 ہجری کو ہجرت کے بعد تحویل قبلہ ہوا۔ تحویل قبلہ کیا ہے؟ مدینہ المنورہ کے جو یہودی تھے نا، وہاں کے رہنے والے، وہ ہر وقت مسلمانوں کو تانے دیتے تھے، نبی پاک کو تانے دیتے تھے کہ تمہارا دین اپنا ہے، کتاب اپنی ہے، تم کہتے ہو نبی بھی ہمارا اپنا ہے، تو پھر ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہو؟ یہود و نصارہ کا یہ تانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نازک قلب پر تیر بن کے لگتا تھا۔ ایک دن ظہر کی نماز آپ پڑھ رہے تھے اور عین نماز کے دوران، ظہر کی نماز کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، پھر سر جھکاتے ہیں، پھر اوپر دیکھتے ہیں، پھر سر جھکاتے ہیں، بار بار اوپر دیکھ رہے ہیں، اور دل کے اندر خیال آ رہا ہے۔ خیال کیا آ رہا ہے؟ کہ کاش ہمارا اپنا قبلہ ہوتا، ہمارا اپنا قبلہ ہوتا۔ یہ یہود و نصارہ تانے دیتے ہیں، اور یہ خیال نبی پاک کو آ رہا ہے۔ ہر ایک بندے کو خیال آتا ہے نماز کے اندر۔ کوئی یہ کہے کہ نماز کے اندر خیال نہیں آتا تو وہ اس بات پر
صحیح نہیں ہے. ہر ایک کو خیال آتا ہے اور بغیر خیال کے نماز مکمل ہی نہیں ہوتی. مکمل ہی نہیں ہوتی. کچھ لوگ کہتے ہیں جی اگر نبی کا خیال آ جائے نماز نہیں ہوتی. بیوقوف لوگ ہیں. ہمارا اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ اگر عین نماز کے دوران اللہ کی عبادت کے دوران نبی پاک کا خیال نہ آئے نماز ہوتی ہی نہیں. واہ واہ واہ، بے شک بے شک. اور کوئی ایسا فرد نہیں جس کو نماز کے اندر خیال نہ آئے. اس پر ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں. صحابہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ بڑے تنگ آئے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر خیال آتا ہے. آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسا فرد تم میں سے جس کو نماز کے اندر 2 رکعت پڑھے 2 نفل پڑھے اس کو خیال نہ آئے تو میں محمد اس کو چادر دوں گا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. چادر دوں گا. اب سارے صحابہ اپنے اپنے طریقے کے مطابق پھیر دیا. کسی نے فاتحہ شریف پڑھ لی، ابھی قرات باقی رہتی ہے، خیال آیا نماز ختم کر دی. کوئی رکوع تک پہنچا، کوئی سجدے تک پہنچا، کوئی 1 رکعت مکمل کر پایا اور خیال آتا رہا سب کو. ایک ہستی ہیں جو آخر تک پہنچ گئے، تشہد تک پہنچ گئے، اور وہ ہستی ہے مولا علی کی. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. ساری نماز مکمل کر دی، پہلی رکعت بھی مکمل، دوسری رکعت بھی مکمل، تشہد پہ بیٹھے ہوئے ہیں. نماز مکمل ہونے کے قریب ہے تو حضرت مولا علی کو خیال آتا ہے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ چادر دوں گا. آپ پتہ نہیں کون سی چادر دیں گے، پتہ نہیں کون سی چادر دیں گے. سبحان اللہ. واہ واہ. تو یہ خیال آتا ہے. خیال آئے نیک لوگوں کا، اہل بیت اطہار کا، صحابہ کبار کا، اولیاء کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نماز مکمل ہوتی ہے کیونکہ ان کے خیال کے مطابق نماز، ان کے خیال کے بغیر نماز مکمل ہوتی نہیں ہے. کوئی ایسا فرد ہے ہی نہیں. جب صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم ان کو خیال آتے ہیں، خود نبی پاک کو خیال آتے ہیں، تو پھر ہمیں خیال کیوں نہیں آئیں گے؟ فرق کیا کرنا ہے ہم نے؟ جو برے خیال آتے ہیں ہمارے نماز کے اندر، ہمیں نماز کے اندر برے خیال آتے ہیں، اس کو رفع کیسے کرنا ہے ہم نے؟ جی کیا اچھے خیال آئیں، برے خیالات کو رفع کیسے کرنا ہے؟ جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں جی. تو کھانا کھانے کے دوران مکھیاں آتی ہیں، واہ سبحان اللہ. تو مکھیاں ہٹاتے جاتے ہیں اور کھانا کھاتے جاتے جاتے. واہ جی ہیں. واہ. بس برے خیالات ہٹاتے جاؤ اور نماز کو مکمل کرتے کرتے جاؤ. جاؤ. سبحان اللہ. واہ واہ. نماز کو مکمل کرتے جاؤ. عین زور کی نماز کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف. ایک اور مسئلہ فقہ کا سن لیں آپ، کیونکہ یہ تربیت نشست ہے نا. جی حدیث پاک میں بھی ہے اور فقہ کی ساری کتابوں کے اندر بھی یہ بات ہے کہ جو نمازی ہے، نماز پڑھنے والا، وہ اپنا آنکھ جو ہے نا جب قیام کرتا ہے تو وہ سجدے کی جگہ رکھے گا، اپنی نگاہیں سجدے کے مقام پر رکھے گا. اور نماز کے دوران آسمان کی طرف دیکھنا منع ہے. نماز کے دوران آسمان کی طرف دیکھنا منع ہے. یہ حدیث پاک میں بھی اور فقہ کی کتابوں میں بھی یہی مسئلہ ہے. آسمان کی طرف نہیں دیکھنا. کسی فرد کو اجازت نہیں کہ وہ عین نماز کے دوران اوپر دیکھے. کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا کہ اوپر دیکھنا منع ہے نماز کے دوران، کہیں تم پر اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے. اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے. اب عام امتی کے لیے حکم یہ ہے کہ نماز کے اندر آسمان کی طرف نہیں دیکھنا، کہیں تم پر عذاب نہ آ جائے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. نبی آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو قبلہ تبدیل ہوتا ہے، اور امتی آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو اس پر عذاب ہونے کا خدشہ ہے. یہ فرق ہے نبی اور امتی کے درمیان. تو آسمان کی طرف بار بار دیکھ رہے ہیں تو اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا، جبریل جانا میرا محبوب بار بار ہماری طرف دیکھ رہا ہے، اور جا کر محبوب کی بارگاہ میں عرض کرو قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں مجلس میں علماء بیٹھے ہیں. یہ قد جو ہے نا، قد قد اگر ماضی پر آئے تو تحقیق کا معنی دیتا ہے. ماضی پر آئے نا، جیسے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اگر ماضی پر آئے تو تحقیق کا معنی دیتا ہے.
اور اگر مزاریہ پر آئے تو یہ کثرت کا معنی دیتا ہے، واہ واہ کثرت کا معنی دیتا ہے. اور یہاں قد نرا، نرا جو ہے یہ مزاریہ ہے. اور معنی کیا ہو رہا ہے یہاں؟ قد نرا، محبوب آپ اتنا ہماری طرف نہیں دیکھ رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر آپ اتنا ہماری طرف نہیں دیکھ رہے جتنا آپ کا رب آپ کی طرف دیکھ رہا ہے. واہ 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 نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ واہ جتنا آپ کا رب آپ کی طرف دیکھ رہا ہے اتنا آپ ہماری طرف نہیں دیکھتے جتنا ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں. قد نرا تقلب وجهك في السماء، آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. اور محبوب ہماری طرف کیا دیکھتے ہو؟ ہماری طرف کیا دیکھتے ہو؟ بار بار ہماری طرف سر اٹھاتے ہو. محبوب آپ اپنا سر جس طرف کریں گے ہم اسی سمت کو قبلہ بنا دیں گے. سبحان قبلہ بنتا ہے اس طرف ریاض، رخ جدھر وہ موڑ وہ دے، موڑ دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان رخ جدھر وہ موڑ دے. طویل قبلہ ہوا. طویل قبلہ کے بعد چند دنوں کے بعد یہ ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے ہیں. 10 شعبان کو 2 ہجری کو ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال ماہ رمضان کے روزے رکھے ہیں اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں، اور 9 سال ہی آپ نے اعتکاف کیا ہے. سبحان اللہ. اور ہمارے جو پیر بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا اس سال ہم نیت بھی کریں اپنے اپنے محلے کی مسجد کے اندر ہم اعتکاف بھی کریں، سنت اعتکاف بھی کریں 10 دن کا. یہ بھی آج کے اس تعلیم کے حوالے سے ہے. یہ جو اللہ رب العزت نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں، ان روزوں کی فرضیت کیوں کی گئی ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ روزہ کیا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک کچھ کھانا نہیں، پانی نہیں پینا، کھانا نہیں کھانا. کیوں نہیں کھانا، کیوں نہیں پینا؟ سارا سال اجازت ہے. 1 مہینے سے کیا ہو جائے گا؟ اللہ کے خزانوں کے اندر کمی آ جائے گی. اس کے خزانے کوئی کم ہونے والے ہیں تو وہ روک رہا ہے نہیں تم نے کھانا نہیں کھانا. ہمارا جو پانی کا ذخیرہ وہ کم ہو رہا ہے، جو کھانے اناج کا ذخیرہ ہے وہ کم ہو رہا ہے، اس لیے 1 مہینہ آپ چھٹی کر لیں. نہیں، یہ بات نہیں. اللہ کے خزانوں کے اندر کمی، بولو نا، اللہ کے خزانوں کے اندر کمی نہیں آتی. تو پھر کیوں؟ ہر سال اللہ رب العزت اپنے محبوب کی امتیوں کو مشق کراتا ہے، تمرین کرواتا ہے بھوکا رہنے کی، پیاسا رہنے کی، تاکہ میرے غیرت مند محبوب کی امت جو ہے وہ بھی غیرت مند بن جائے. اگر کوئی ان پر ایسا وقت آ جائے، ان پر بھوک مسلط کر دی جائے تو وہ دستے سوال دراز نہ کرتے پھریں، اپنی عزت کو بیچتے نہ پھریں، بلکہ وہ ہر سال مشق کرتے ہیں وہ بھوکا رہ لیں اور کسی غیر کے آگے اپنے ہاتھ کو نہ پھیلائیں. یہ چاہتا ہے اللہ رب العزت اپنے محبوب کی امت سے. وہ غیرت مند خدا غیرت مند محبوب کی امت کو غیرت مند بنانا چاہتا ہے. اور اسی بات کا اظہار علامہ اقبال کر رہا ہے، فاقہ سہلے آن نہ بیچ، فاقہ سہلے آن نہ بیچ، گو ملتے ہوں دام بہت، گو ملتے ہوں دام بہت. یعنی اپنی عزت کو ہم نے نہیں بیچنا جس طرح آج ووٹ بک رہے ہیں، سب کچھ بیچا جا رہا ہے، غیرت بیچی جا رہی ہے. یہ کام نہیں کرنا. یہ اللہ چاہتا ہے اپنے محبوب کی امت سے. اور پھر اقبال بولتا ہے یہ ذکر نیم شبی، یہ جو روکا جا رہا ہے نا کہ کھانا پینا تم نے چھوڑ دینا ہے تاکہ تمہاری پریکٹس ہو جائے، تمہاری مشق ہو جائے، تمرین ہو جائے. یہ کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سجود تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. واہ واہ بے شک کیا بات. اللہ رب العزت خودی کی حفاظت کا حکم دے رہا ہے کہ اپنی خودی کی حفاظت کرو، تم غیرت مند امت بن کے رہو میرے محبوب کی. روزوں کی فرضیت ایک وجہ یہ ہے. اس کی دوسری ایک عقیدہ ہے ایمان بالغیب کا، ایمان بالغیب، غیب پر. اور سب سے افضل جو ایمان ہے وہ ایمان بالغیب ہے. سب سے افضل ایمان ایمان بالغیب، بولو نہیں یار، سب سے افضل ایمان ایمان بالغیب ہے. اس ایمان بالغیب جو ہے اس کی تمرین کروانے کے لیے ہر سال اللہ رب العزت اپنے محبوب کی امتیوں پر روزے فرض کرتا ہے.
وہ ایمان بالغیب کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، ماہ رمضان آتا ہے، ماہ رمضان کے اندر حکم دیا گیا ہے تم نے پانی نہیں پینا صبح سے لے کر شام تک، کھانا نہیں کھانا۔ اب سارا دن انسان کام کرتا ہے، کڑک دھوپ ہے، تمازت آفتاب ہے، کام کر کر کے انسان روزہ رکھے ہوئے ہے، سخت پیاس لگی ہوئی ہے، اور ہم جب کام کر کے دھوپ میں واپس گھر جاتے ہیں، کمرے کے اندر فریج پڑا ہوا ہے، اس کے اندر ٹھنڈے مشروبات پڑے ہوئے ہیں، کوئی ہم میں سے کوئی شخص کمرہ بند کر کے پانی کو پیتا ہے؟ ایک گھونٹ کون دیکھ رہا ہے؟ نہیں دیکھتا، کوئی نہیں پیتا۔ اچھا چلو وضو کرتے ہوئے، وضو کر رہے ہیں، منہ میں پانی ڈالا بھی ہے، تو کوئی ایک گھونٹ کو اندر نکلتا ہے؟ نہیں نکلتا۔ کیوں نہیں نکلتا؟ کیوں نہیں نکلتا؟ دیکھ بھی کوئی نہیں رہا، پتہ بھی کسی کو نہیں چلے گا۔ اگر اندر پانی چلا بھی گیا نا تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لوگ کہیں گے وضو کر رہا ہے، اور کمرہ بند کریں، اندر فریج پڑی ہوئی ہے، ٹھنڈا پانی پی لیا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہوگا۔ لیکن کوئی بھی انسان نہ وہ پانی نکلتا ہے وضو کے دوران، نہ اندر کمرے میں بیٹھ کے کمرہ بند کر کے وہ ٹھنڈا مشروب پیتا ہے، حالانکہ پیاس بھی لگی ہوئی ہے، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں۔ اس کا یہ عقیدہ ہے، اس کا یہ ایمان ہے کہ اگر دنیا کی آنکھ نہیں دیکھ رہی، رب کی آنکھ تو دیکھ رہی ہے نا۔ تو اللہ رب العزت ماہ رمضان کے اندر رمضان کے روزے فرض کر کے محبوب کی امت کے ساتھ ایمان بالغیب کا عقیدہ جو ہے اس کو پختہ کرتا ہے کہ اگر اندھیرے کمرے میں تنہائی میں تم گناہ کر رہے ہو تو تمہیں جاننا چاہیے اگر دنیا کی آنکھ تمہیں نہیں دیکھ رہی تو وہ رب تو ہے جس کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے۔ اس ایمان کو پختہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ماہ رمضان کے روزوں کو فرض کیا ہے، تاکہ باقی کے سال کے اندر جو ہم گناہ کرتے ہیں یہ تصور کر کے کہ کون ہمیں دیکھ رہا ہے، کسی کو کیا پتہ ہے کیا گناہ کر رہے ہیں، وہ کسی کو پتہ ہو نہ ہو، رب کو تو پتہ ہے، اس کی آنکھ تو دیکھ رہی ہے۔ کیمرے کی آنکھ سے ڈرنے والوں رب کی آنکھ سے ڈرو، کیمرے کی آنکھ سے ڈرنے والوں رب کی آنکھ سے ڈرو، کیونکہ اس نے یہ ماہ رمضان کے روزے اس لیے دیے ہیں تاکہ جو ایمان بالغیب کا عقیدہ ہے وہ ڈیولپ ہو۔ اور یہ ماہ رمضان یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت سارے فرشتوں کو حکم دیتا ہے، سارے فرشتوں کو جو جس فرشتے کی ڈیوٹی ہے نا اس کو حکم دیتا ہے کہ سارے کام چھوڑ دو، میرے محبوب کا امتی روزے دار، اب افطاری کا وقت ہے۔ سارا دن اس نے میرے لیے کھانے کو چھوڑا ہے، پانی کو چھوڑا ہے، سارے کاموں کو چھوڑا ہے، حلال طیب ہونے کے باوجود سارے کاموں کو اس نے چھوڑ دیا ہے جو عام وقت میں حلال اور طیب ہیں اس کے لیے، اور آج میرے حکم کے مطابق ان کو بھی چھوڑ رہا ہے۔ تو اب سارے کام چھوڑ دو، میرے محبوب کا امتی جب افطاری کے وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو میرے فرشتوں تم اس کی دعا پر آمین کہو۔ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے اور فرشتوں کے آمین کہنے کا مہینہ ہے۔ اور اگلی بات کیا ہے؟ جو قرب روزہ دیتا ہے نا باقی عبادات طرح قرب نہیں دیتی۔ جو قرب روزہ دیتا ہے نا انسان کو اللہ کا قرب جو روزے سے ملتا ہے کسی اور چیز سے نہیں ملتا۔ اس پر ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیسا قرب اللہ رب العزت کا روزے دار کو محبوب کے امتی کو ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، اولو العزم رسول ہیں، اور سب سے زیادہ معجزات قرآن پاک جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب ارنی، یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، اپنا آپ دکھا۔ اس کے اندر ایک، کیونکہ نبی کا جو کلام ہوتا ہے نا اس کے اندر حکمتیں ہوتی ہیں۔ کسی فرد کے اندر، کسی بشر کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ خدا کو دیکھے۔ یہاں فرد کی، بشر کی عاجزی کا اظہار ہے، اور رب ارنی، یا اللہ تو مجھے اپنا آپ دکھا، یہ اللہ کی قدرت کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، یہ اشارہ اس طرف ہے رب ارنی کا۔
رب آرنی، یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، کوئی اور ہستی ہے جو مجھے دیکھنے والی ہے، وہ میرا محبوب ہے۔ لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ اب جب اللہ نے جواب دیا نا کہ تو نہیں مجھے دیکھ سکتا، اب موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، اللہ کے ساتھ کلام کر رہے ہیں، اور کلام کرنے میں اتنا لطف آیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے سوچا اگر دیدار نہیں ہوتا، مشاہدہ نہیں ہوتا نا سی، چلو کوئی بات نہیں، چلو اس کلام کو لمبا کرتے ہیں، لمبا کرتے ہیں۔ دیکھیں نا ہمارے نوجوان ساری رات فٹ پاتھ بیٹھ کر نا کلام کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، ساری رات گزر جاتی ہے، اور پھر رات کی جو یہ نیٹ ہے نا فری دیا جاتا ہے، پیکج فری دیا جاتا ہے۔ سب سے بہترین طریقہ ہے امت کو تباہ کرنے کا، قوم کو تباہ کرنے کا۔ جو نوجوان بچہ ساری رات کلام کرتا رہتا ہے، اس نے صبح سکول کیا جانا ہے۔ جو بزنس مین ساری رات کلام کرتا رہتا ہے، فون پہ لگا رہتا ہے، اس نے صبح کاروبار کیا کرنا ہے۔ آج جو تباہی ہے اس کا سبب یہی ہے کہ رات کا پیکج فری کر دیا گیا ہے، حالانکہ رات کو کسی کو ضرورت بھی نہیں ہے، بزنس کرنا ہوتا ہے، دن کو کرنا ہوتا ہے، تو رات کا پیکج فری کر دیا گیا ہے تاکہ امت محمدیہ کو تباہ کر دیا جائے، ان کے سینوں سے نبی پاک کی عشق کو نکال دیا جائے، عبادت کا شوق نکال دیا جائے، اور انہیں دنیا کے کاموں میں لگا دیا جائے تاکہ یہ کسی کام کے نہ رہیں۔ اب اپنی مرضی ہماری، جو مرضی کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دل میں خواہش کی کہ چلو اگر دیدار نہیں ہوتا تو کلام کو لمبا کرتے ہیں۔ جب انسان کسی سے کلام کرتا ہے نا، اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ غیر محرم کے ساتھ آپ نے بات نہیں کرنی، غیر محرم کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟ کہ جب انسان بات کرتا ہے تو بات کرتے کرتے انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اسے دیکھوں گی، اس لیے منع کر دیا گیا، اور جب دیکھے گا تو پھر گناہ کی طرف جائے گا۔ تو اس لیے شریعت نے منع کر دیا ہے کہ غیر کے ساتھ کلام نہیں کرنا، غیر محرم کے ساتھ کلام نہیں کرنا، منع کر دیا گیا ہے تاکہ انسان گناہ کے قریب نہ جائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ اگر یہ دیدار نہیں تو پھر بات لمبا کرتے ہیں۔ بات لمبی کیا ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں پوچھا یا اللہ اس وقت میں تیرے ساتھ ہم کلام ہوں، تو مجھ سے کلام کر رہا ہے، میں تجھ سے کلام کر رہا ہوں، اور اتنا قرب مجھے حاصل ہے، کیا کوئی ایسا فرد بھی ہے جو مجھ سے زیادہ تیرے قرب میں رہنے والا ہے؟ تو اس سے زیادہ کسی کو قرب دینے والا ہے؟ تو اللہ نے واہی بھیجی میرے کلیم موسیٰ، تو بڑا میرا مقبول ہے، بڑا برگزیدہ ہے، بڑا قرب ہے تیرے اور میرے درمیان اس وقت، اور تو کہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ بھی کسی کو قرب حاصل ہے۔ تو موسیٰ سن، اس وقت جب تو مجھ سے کلام کر رہا ہے، ہم کلام ہو رہا ہے، تیرے اور میرے درمیان 70,000 پردے ہیں، 70,000 پردے ہیں کلیم اللہ اور اللہ کے درمیان۔ اور موسیٰ تو نے کہا ہے کہ تو اس وقت تیرے قریب کو زیادہ بندہ بھی ہے، مجھ سے زیادہ قرب رکھنے والا بھی ہے، کسی کو یہ سعادت ملے گی تو میرا ایک یار ہے، مطلع الانوار ہے، سر الاسرار ہے، مکے کا شہر یار ہے، مدینے کا تاجدار ہے، احمد مختار ہے، وہ میرا محبوب ہے۔ محبوب کی بات نہیں کرتا، محبوب کی امت کی بات کرتا ہوں کہ جب میرے محبوب کا امتی روزے دار سارا دن میرے لیے روزہ رکھ کر شام افطاری کے وقت سامنے سب کچھ پڑا ہوا ہے، طرح طرح کے مشروبات پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے کان اذان کی طرف لگے ہوئے ہیں، کان اذان کی طرف لگے، کب اذان ہوتی ہے اور میں افطار کروں؟ تو اس وقت جب محبوب کا روزے دار امتی روزہ افطار کرنے کے انتظار میں ہوتا ہے، اس وقت میرے اس روزے دار کے درمیان ایک بھی پردہ نہیں ہوتا۔ اللہ، یہ وہ قرب ہے، یہ وہ قرب ہے جو انسان کو روزے کی وجہ سے ملتا ہے۔ تو پھر ہم اس عبادت کو کیوں چھوڑیں؟ رکھیں گے نا روزہ، رکھیں گے روزہ، بیماری کی وجہ سے چھوڑیں گے نہیں ہم اسے۔ اور جو درویشی ہے نا، فقر، جو 2-3 بنیادی چیزیں ہیں، کم کھانا،
کم سونا اور کم بولنا، کم کھانا، کم سونا اور کم، یہ تین بنیادی چیزیں ہیں فقر کے لیے، درویشی کے لیے، ولایت کے لیے۔ باقی کاموں کے علاوہ وہ انسان کم کھائے، اور ماہ رمضان کے اندر یہ تربیت کی جاتی ہے سالکین کے لیے کہ وہ باقی مہینوں کے اندر بھی ماہ رمضان کی طرح کم کھائیں، یہ نہیں کہ اتنا کھائیں کہ پھر ہوش ہی نہ رہے۔ یہ تربیت کی جاتی ہے، اللہ رب العزت یہ تربیت فرما رہا ہے اپنے محبوب کی امت کی۔ اور پھر اس پر ایمان بالغیب کا جو عقیدہ ہے اور بھی ڈیولپ ہوتا ہے۔ آخری بات کرتا ہوں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی، جس کو حضرت داتا علی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ نے مکتوبات اپنے کشف الوجوب کے اندر نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سفر پر نکلے، آپ کے ساتھ 2-4 ساتھی تھے آپ کے، اور اس وقت آپ امیر المومنین خلافت پر متمکن تھے۔ مدینہ المنورہ ہے، آپ مدینہ المنورہ سے باہر سفر کے لیے نکلے، اور گرمی ہے، عرب کی گرمی، تمازت آفتاب ہے۔ تھوڑا سفر کیا تو اب پیاس لگی، پہاڑوں سے گزر رہے ہیں، تو شدت پیاس کی وجہ سے محسوس کیا کہ میں پانی پیوں، کچھ ملے پینے کے لیے۔ تو جب کچھ نہ ملا تو اچانک آپ کی نظر پڑی ایک ریوڑ پر، ایک انسان پر جو بکریاں چرا رہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے۔ آپ اس کے قریب گئے تو جنگل میں رہنے والا، پہاڑوں کے اندر رہنے والا، اسے کیا معلوم کہ عمر کون ہے، آنے والا کون ہے، سامنے کون ہے۔ تو آپ نے اس گلہ بان کو، اس بکریاں چرانے والے کو بلایا کہ ہم مسافر ہیں اور پیاس لگی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ایک بکری کا دودھ دھو کر ہم اپنی پیاس کو بجھا لیں۔ اس نے کہا کہ نیکی کا کام ہے، کسی کی پیاس بجھانا، کسی کو پانی دینا نیکی کا کام ہے، لیکن میں مجبور ہوں کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، ان کا مالک میں نہیں ہوں، یہ کسی اور کی بکریاں ہیں، اور کسی اور کے مال کے اندر میں تصرف نہیں کرتا تھا، اس نے صرف مجھے چرانے کے لیے دی، ان کو چرا رہا ہوں، بس اتنا کام کر سکتا ہوں میں۔ آپ کو بکری دے نہیں سکتا میں دودھ دھونے کے لیے، کیونکہ مجھے مالک نے اذن نہیں دیا، اجازت نہیں دی۔ آپ نے جب بات سنی نا اس کی، چرواہے کی، تو آپ نے آزمانے کے لیے، مزید اس کا امتحان دینے کے لیے کہا کہ دیکھ، ہم تجھے پیسے دیتے ہیں، بکری کی قیمت دیتے ہیں، یہ بکری ہمیں دے دے، پیسے لے لے، اور مالک کو جا کر کہہ دینا کہ بھیڑیا آیا تھا، شیر آیا تھا، کوئی چیر پار کرنے والا آیا تھا، اس نے بکری کو چیر پار کے کھا لیا ہے۔ تو ریزن بھی ٹھیک ہے، سبب بھی ٹھیک ہے یہ، اور پیسے بھی تجھے مل جائیں گے، ہماری حاجت بھی پوری ہو جائے گی، اور تجھے نفع بھی ہو جائے گا، اور مالک کو جواب بھی دے لے گا۔ جب اس نے یہ بات سنی نا آپ کی، تو آسمان کی طرف دیکھا، اور دیکھ کر پھر اس شخص کی طرف دیکھا، کہنے لگا کہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین عمر فاروق کا انتقال ہو گیا ہے، وہ مر گئے ہیں۔ اس نے کہا، آپ نے فرمایا کیوں؟ کہ تو ان کی حکومت، ان کی خلافت کے دوران اس طرح کی مجھ سے بات کر رہا۔ آپ نے فرمایا خلیفہ کون سا یہاں دیکھ رہا ہے، وہ تو اپنے مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ تو مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کون یہاں دیکھ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر خلیفہ نہیں دیکھ رہا، امیر المومنین دیکھ رہا، اس امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ فوراً آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا کہ میں ہی امیر المومنین ہوں، میں ہی عمر ہوں، اور تم نے کہا ہے کہ امیر المومنین خلیفہ عمر مر گیا ہے، جب تک امت کے اندر تجھ جیسے فرد ہے امیر المومنین کبھی مر نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر! اسلام اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اس طرح کے لوگ امت کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ کیا بات، واہ واہ! آج ہم اسلام پر داغ بن چکے ہیں، اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی برائی کی وجہ سے داغ بن چکے ہیں۔ آؤ اسلام کے